والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال علي عليه السلام سلامة الدين والدنيا في مدارات الناس صلوات الله محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں، اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے بارہا متعدد بار اس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا رابطہ اور اچھے تعلقات جو حسن سلوک کو فروغ دیتے ہوں اور بڑھاوا دیتے ہوں، انہی چیزوں سے دین بھی سالم رہتا ہے اور دنیا بھی سالم رہتی ہے۔ بعض اوقات اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دین اچھا ہے، دینداری بھی اچھی ہے اور ہمارے اندر دین کی پابندی بھی اچھی ہے، لیکن اتفاقاً جو حسن سلوک ہے، جو مرابطہ ہے، جو مدارات فی الناس ہے، اس کا ہم لحاظ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینداری کو ہم نے صرف اسی میں لا کے سمیٹ لیا کہ اگر ہم 5 وقتہ نمازی ہیں تو مومن ہیں، اگر ہم روزے دار ہیں تو مومن ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس حسن سلوک نہیں ہے تو آپ کی نمازیں اور آپ کا روزہ آپ کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ مثلا بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، جو بجھایا جاتا ہے، جو انہیں پڑھایا جاتا ہے، مکتب کے دروس میں ایک درس حسن سلوک کا صرف لفظ و لغات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک عورت ہے کہ جو روزے دار بھی ہے، نمازی بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے لڑتی رہتی ہے، آپ بتائیے اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ مکتب کی بات بتا رہا ہوں تاکہ ممبر سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم مدارات فی الناس کے مراحل کو اور اس کے جو رتبات ہیں اس کو سمجھیں۔ پیغمبر نے کہا یہ بڑھیا جہنم میں جائے گی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے اندر حسن سلوک نہیں پایا جاتا، اس کے اندر اچھا برتاؤ نہیں پایا جاتا، یہ اپنے پڑوسیوں سے لڑتی ہے۔ پیغمبر کا صاف ستھرا جواب تاریخ میں موجود ہے۔ اب ذرا سا ہم اس کو اپنے اوپر آ کر کے ناپیں اور تولیں، اپنے آپ کو ذرا سا اس چیز کے اوپر جانچیں اور پرکھیں، دیکھیں ہم کتنا کھڑے اترتے ہیں، کیونکہ مدارات فی الناس کے منزل اور اس کا مرتبہ بالکل الگ ہے، اور یہی چیزیں
اگر انسان بچا جائے، معتبر کر لے، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ سب سے بڑا جو فائدہ پہنچتا ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے اصحاب صفہ کی مثال دی ہے خطبوں میں کہ کون تھے؟ سب سے غریب لوگ تھے، لیکن پیغمبر کے سب سے زیادہ جانثار باوفا صحابی، فداکار، دین کے پابند، اور ایسے پابند کہ کوئی 10ویں درجے تک گیا، کوئی 9ویں تک، کوئی ویسے، یعنی ایمان کے اگر 10 درجے ہیں تو 100% تک یہ سب پہنچے۔ اسی سے ایک نتیجہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو انسان غریب ہوتا ہے، غریب ہونا عیب نہیں ہے، لیکن فکروں کا غریب ہونا یہ عیب ہے۔ یعنی ہماری فکر بہت چھوٹی سی ہو، ہماری سوچ بہت چھوٹی سی ہو، اس کا غریب ہونا بہت برا ہوتا ہے۔ آج ساری مشکلات جو آ کر کے کھڑی ہوتی ہے وہ یہی پر ہوتی ہے۔ غریب یہی سوچتا ہے ہمیں تو سب دبا دیں گے بھائی ہم غریب ہیں۔ بھائی آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ غریب ہیں؟ آپ سے کس نے کہا کہ آپ سوچئے میں غریب ہوں؟ احساس کمتری کے شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اسلام نے کہا آپ سوچئے؟ اللہ نے آپ کو ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں دیا، ظاہری دولت نہیں دی، ظاہری ساز و سامان نہیں دیا، تو کیا آپ کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اچھے سے جیو۔ کیوں؟ یہ سوچ کر کے کہ جتنا کم اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اتنا کم حساب دینا پڑے گا۔ یہ سوچ کر کے لیو، آپ کا رابطہ لوگوں سے پوری بہتر ہو جائے گا۔ لیکن یہ بیچارہ چونکہ احساس کمتری کا شکار رہتا ہے، لہذا یہ اپنے کو یعنی بڑا پن میں پیش کرنے کے لیے، بڑا ثابت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں غلط راستوں کو چن لیتا ہے۔ اسلام نے غریب ہونے کی مذمت نہیں کی ہے، لیکن غریب بنے رہنے کی مذمت کی ہے۔ اب چاہے وہ فکری اعتبار سے ہو، چاہے سماجی کے اعتبار سے ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، یہ نقصان دہ ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات کا ایک کائنات کا ایک قول کہ جس میں آپ نے کہا کہ اگر غربت مجھے مجسم مل جاتی، جسم میں مل جاتی، تو میں اسے قتل کر دیتا۔ دیکھیے میں ایک قول یہ ہے، ایک قول مولا کا اور ہے، دونوں نہج البلاغہ میں۔ مولا کا قول کیا ہے کہ اگر تم کو ہم سے محبت کرنی ہے تو تم اپنے آپ کو تیار رکھو غربت کی چادر اوڑھنے کے لیے۔ دونوں قول ہیں یا نہیں ہیں؟ اب بتائیے آپ کون سا قول مانیں گے؟ جیسے اس سے پہلے ایک مثال میں نے دی تھی کہ بہت سارے نیکی جو ہے سب چھپا کر کے کرنا، بہت مولوی مولانا بھی اسی میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، بیان بازی میں کہیں نہ کہیں۔ دیکھیے چھپانے کا حکم جہاں پر ہے وہاں بتائیے۔ قرآن نے سروں و علانیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کچھ چیزیں یعنی تم چھپاؤ، اپنی زبان سے نہ کہو، اور دکھاؤ تاکہ لوگوں کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ سروں و علانیہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اس چیز کو کیا کیجئے، یعنی آپ اس چیز کو پیش کیجئے، لیکن ہمیشہ مفہوم الٹا نکالا گیا۔ کہا صاحب نیکی ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ کو سے کرو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس کا مورد الگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی حرف آخر ہے۔ معصومین کی روایتیں مختلف زاویے کو، مختلف فرہنگوں کو، مختلف چیزوں کو، مختلف مجمع کو، مختلف فکروں کو، مختلف مذاہب کو یکجا کرتی ہیں۔ ہم احتکار فکر نہ کریں کہ معلوم یا بس ہماری فکر کہاں تک ہے،
بس مولا نے اگر کہا شیعہ تو شیعہ صرف شیعہ ہی ہو سکتا ہے، کہا نہیں، شیعہ کا مطلب پیروکار ہو سکتا ہے، ممکن ہے پیروکار اپنا بھی ہو، ممکن ہے پیروکار غیر بھی ہو۔ جس کی بہترین دلیل کربلا کا واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کی بہترین وضاحت کر رہا ہوں، آپ اس پہ دھوکہ نہ کھائیے گا، کیونکہ میں گفتگو یعنی مدارات فی الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے پھیلا رہا ہوں تاکہ آپ مختلف زاویے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شیعہ کا مطلب صرف مخصوص فرقہ نہیں ہے، پیروکار ہے، اور اگر پیروکار کے معنی میں نہ آتا تو آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام مختلف مذاہب کے افراد کی جو آپ کی طرف چل کر کے آگے اور قربان ہو گئے، یہ کون تھے؟ کون تھے؟ شیعہ تھے؟ نہیں، وہب کا نام آتا ہے، فلاں کا نام آتا ہے، ان کا نام آتا ہے، بہتوں کا نام ہے، اصحاب حسینی میں سے ہیں۔ اب آپ بتائیے ان سے بڑا حسینی کون ہے؟ ان سے بڑا شیعہ کون ہے؟ تو اب اس کا مطلب آپ شیعت کو خالی مذہب میں نہ تلاشیے، یعنی دلیل کے ساتھ میں بات پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کا مطلب بھی غلط نہ نکالیے گا۔ خالی شیعت کو مذہب میں نہ تلاشیے، کیوں؟ اس لیے کہ شیعت کا مطلب ہوتا ہے پیروکار ہونا۔ اب جو جتنی پیروی کر لے گا ائمہ کی، معصومین کی، اہل بیت کی، ولو وہ کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اہل بیت کی نظر میں شیعہ ہی کہلائے گا۔ ایک سلمان ایک بات صحیح ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے، یعنی مدارات فی الناس کا مطلب کیا ہوگا؟ رابطہ، جیسے واقعہ بڑھیا والا ہم نے وہ کیا، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑھیا نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن پڑوسیوں سے لوٹی ہے، پڑوسیوں سے لوٹی ہے۔ اب ذرا سا آپ تھوڑا سا حوصلہ سنبھالیے، تھوڑا سا حوصلہ رکھیے۔ آج آپ کانپور میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ کانپور میں۔ کانپور میں زیادہ تر کالونیوں کا سسٹم ہے۔ آپ کا پڑوسی ممکن ہے آپ کے ہم مذہب ہو، ممکن ہے آپ کے ہم مذہب نہ ہو۔ شریعت کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ ہر بات میں آپ لڑیے، ہر بات میں آپ جا کر کے ادھم مچائیے؟ پیغمبر سے سوال کیا گیا کہ آپ نمازی، روزے دار، متقی، پرہیزگار بڑھیا ہے، لیکن آیا یہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ کہا چونکہ یہ اپنے پڑوسیوں سے لڑتی ہے لہذا یہ کہاں جائے گی؟ اب ذرا سا آپ اپنے آپ کو رکھیے کالونی کے میٹر۔ ایک مثال دے رہا ہوں، امید کرتے ہیں ہمارے یہاں لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک سر بات پڑھیے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اب آپ ذرا سا دیکھیے، پڑوسیوں سے آپ لڑتے ہیں، تعلقات کیسے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، حق کے پڑوسی ادا کرتے ہیں، جوار کا حق ادا کرتے ہیں؟ اگر ادا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ مدارات فی الناس میں رکھیے کہ بھئی آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ بہت اچھا ہے، تعلقات بہت اچھے ہیں، حسن سلوک آپ کا بہت اچھا، اور یقیناً آپ جنتی ہیں۔ صحیح ہے، یعنی اس حدیث کی روشنی میں۔ لیکن اگر ہم تنہا ہیں، رہتے ہیں، لیکن نمازی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن پڑوس کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، اب ذرا سا آپ شریعت کی نگاہ میں اپنے آپ کو فیصلہ کیجئے، آیا آپ کا نماز، روزہ یہ فائدہ پہنچائے گا یا حسن سلوک کا دخل ہے؟ دخل ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ مدارات فی الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
اچھے برتاؤ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اچھے برتاؤ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جو ادنا سا حق، جو ادنا سا موقع، جو ادنا سا محل جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ السلام قبل الکلام۔ بعض روایتیں کہتی ہیں اگر کوئی سلام نہ کرے تو اس سے بات ہی نہ کرو۔ صحیح ہے؟ ہم کیسے ہیں؟ سلام کرتے ہی نہیں۔ صاحب کیوں؟ کہا میں ان سے ناراض ہوں۔ ناراض ہوں صاحب، سلام نہیں ہوگا۔ یہ مدارات فی الناس میں آتا ہے؟ کچھ تو ہاں ہوں بولیے۔ مدارات فی الناس میں آیا؟ نہیں آئے گا۔ مدارات فی الناس کا مطلب یہ ہو گیا قرآن حکم دیتا ہے کہ خبردار تم غریب کو، فقیر کو، مسکین کو جھڑکنا نہیں۔ صحیح ہے نا؟ جھڑکنا نہیں۔ کس کو؟ غریب کو، فقیر کو، مسکین کو۔ ابھی آپ نے عید قربان منایا، جن کو ہم جھڑک رہے تھے اللہ نے قربانی میں حق انہیں کا رکھا یا نہیں رکھا؟ اب صاحب غریب سے تو ہمارا پنگا چل رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ بڑوں کے ساتھ۔ ہم نے کہا صاحب یہ جو صاف صفائی کرنے والے آتے ہیں یہ بھی تھوڑے سے مسلمان ہیں، اور یہ ان کو بھیا لے جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا، غریبوں میں بانٹ دینا۔ آپ بتائیے کیا واقعی غربا کا حق ادا کر دیا قربانی میں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غریب سے رابطہ ہی نہیں رکھا۔ کاش کوئی غریب کے گھر اگر آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کا گوشت لے کر کے گئے ہوں گے یا جاتے ہیں تو آپ بتائیے اگر کوئی صاحب ثروت یا صاحب حیثیت، صاحب منزلت، صاحب رتبہ، شریف النفس شخص اگر غریب کے دروازے چلا جاتا ہے تو آپ بتائیے شان آپ کی بڑھتی ہے یا غریب کی بڑھتی ہے؟ بھائی ہم پیسے والے ہیں، مطلب مثال دے رہا ہوں، مولانا رمدار پیسے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے اس سے بڑا امیر کون ہے؟ اب آپ ذرا سا غور کیجئے، مولانا علمدار پیسے والے، مثال دے رہا ہوں، اگر یہ کسی کے گھر گوشت لے کر کے چلے جائیں کیا میری عزت میں کمی واقع ہو جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں میں بلند ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ فافسحوا، یعنی اگر تم کسی کے لیے اٹھو گے یفسح اللہ لکم، تو اللہ تمہیں بلند کر دے گا۔ عزت غریب کو نہیں مل رہی ہے، عزت تمہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حق تم پہنچانے گئے ہو غریب تک، اور جب اپنے ہاتھ سے دو گے تو کم سے کم یقین کی منزل میں پہنچ جاؤ گے کہ ہاں بھائی ہم نے یہ حق ادا کر دیا، ادا کر دیا۔ اور اگر کسی واسطے کے ذریعے گئے ممکن ہے ادا ہو، ممکن ہے ادا نہ ہو، اسی لیے کہا گیا نیکی ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کرو۔
اس لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے کر لو گے اس کے گواہ بھی رہو گے اور جذبہ بھی رہے گا کہ کاش ہم نے ان کے ساتھ ایک نیکی کر دی ہے. اور جب غربا کا حق دے دو گے تو غریب کو جو خوشی ملے گی آپ کے آنے کی کہ صاحب چل کے آئے ہیں میرے گھر, تو وہ جو عزت اور احترام اس کی نظر میں جو آپ کے لیے دوبالا ہو جائے گا وہ پھر کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. کیوں؟ اب مثال دے رہا ہوں. مثلاً آپ کتاب میں جناب سیدہ کا معجزہ سنتے ہیں نا. دیکھیے میں بہت ابتدائی باتیں کر رہا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آئے. دوم کی کتاب میں معجزہ نامنی ہے جس میں کچھ لوگ یہودی تھے جو ثروت مند تھے اور انہوں نے ایک سازش رچی تھی کہ صاحب اگر جناب سیدہ کو ہم اپنے گھر بلوائیں گے تو ہماری شان شوکت رتبہ یہ دیکھ کر کے کیا ہو جائیں گے, اپنے کو یہ سوچیں گے ہم پھٹے لباس میں, غریب لباس میں, اٹے لباس میں شاہی کیسے, یہ وہ سوچ رہے تھے. صحیح ہے. اور یہی سوچ کر کے دختر پیغمبر کے والد گرامی کے پاس آئے, یعنی پیغمبر کے پاس آئے. اب ذرا سا یہیں پر رکیے گا. پیغمبر کے پاس آئے کہ صاحب ہم آپ کی بیٹی کو اپنے یہاں شادی میں بلانا چاہتے ہیں. ایک نتیجہ اور دینا چاہتا ہوں. کس کے پاس آئے؟ باپ کے پاس. کس کو لے جانا تھا؟ بیٹی کو لے جانا تھا. اور بیٹی شادی شدہ تھی. سلام ہو میرا کس کے اوپر؟ پیغمبر کے اوپر. پیغمبر نے کیا کہا صاحب فاطمہ کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. کون ہے؟ کہا جاؤ شوہر علی نہیں. کہا اگر تمہیں زوجہ کو لے جانا ہے تو شوہر سے اجازت لو. آج جتنے باپ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو بغیر شوہر کی اجازت کے ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں, انہیں ذرا سا پیغمبر کی سیرت سے درس لینا چاہیے کہ باپ ہو گئے اپنی جگہ پر, لیکن اگر کہیں بھیجنا ہوگا شادی شدہ لڑکی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. سلوات پڑھیے سب میں. سیرت پیغمبر ہے. آپ اسی کو اپنا لیے جھگڑے کتنے ختم ہو جائیں گے, اختلافات ختم ہو جائے گا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے باپ ہم باپ کے گھر نہیں, شوہر اجازت نہیں دیتا تو نہیں جا سکتی, بولو باپ کا گھر ہی کیوں نہ ہو. اگر اجازت نہیں دی شوہر نے نہیں جا سکتی. ہاں اگر شوہر کی مرضی ہے مطلب ستا رہا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اجازت ہے, اس نے فہوا. ایک مسئلہ اور بھی ہے, فقہی مسئلہ ہے یہ, اس نے فہوا اور وہ صاحب جیسے کسی کو ستا رہا ہے, صاحب ہم نہیں جانے دیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف چھیڑ خانی ہے, گنجائش ہے, لیکن اگر ناراضگی ہے, ناراضگی کا سبب ہے تو آپ بالکل نہ لائیے. سمجھیے گا, دونوں باتیں میں نے بیان کی, یعنی وہ بھی بتایا تاکہ آپ حق شوہر کو سمجھیں, حق والد کو سمجھیں, دونوں چیزیں. اب یہاں پر آئیے نتیجہ دیتا ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ صاحب فاطمہ کی بے عزتی ہو جائے گی. جب فاطمہ گئی یہودیوں کے یہاں جن کے یہاں سب سجا ہوا تھا, انہوں نے سوچا تھا یہ آئیں گی تو ان کی بے عزتی ہوگی, اس سے کمتری ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جیسے ہی فاطمہ گئی, چونکہ ان کے پاس ملبوس جو تھا اللہ کے یہاں سے آیا ہوا تھا, جنت کا تھا, وہاں جب پہن کر کے گئی تو ان کے مشام میں ایسی خوشبو پہنچی نہیں تھی. اور جب پہنچی تو جتنے تھے بے ہوش ہو گئے. اور جب دلہن بھی اسی میں سے تھی, اور کیا کہنا, جب ہوش آیا تو وہی جو جنہوں نے سازش کی تھی کلمہ پڑھتے ہوئے وہی اٹھ کھڑے ہوئے. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سازش کرنے والا جانتا ہے ہماری لمٹ کتنی تھی.
لیکن جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو حق پرستی کا دعویٰ یہی ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے، اور جب اس کو قبول کر لے جاؤ گے تو مدارات فی الناس میں بہت آسانی ہو جائے گی، صحیح ہے نا؟ لوگوں کے ساتھ رابطہ بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو اب ہمارے پاس تو ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے تاکہ اپنی غلطی کا احساس کرتے جاؤ، اس لیے کربلا کا درس ہم نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا کہ اگر گنہگار احساس گناہ کر کے بھی اور آئندہ تکرار گناہ نہ کرنے کے سوچ کر کے آ جائے تو حسین کا دل کھلا ہے، جیسے حر کو اپنایا اور ایسا بنایا کہ جو حر لعنت اللہ ہونے جا رہا تھا اس کو حر علیہ السلام میں تبدیل کر ایک سلمان پڑھیے مدارات فی الناس کا مطلب سمجھے لوگوں کا برتاؤ۔ ہم لوگ خالی ہر چیز کو یہی سوچتے ہیں صاحب کربلا سننے کے لیے ہے، رونے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ ایمانداری بتائیے، مولا عباس سے آخری بات کہہ رہا ہوں اس خطبے کی، مولا عباس سے عقیدت کس کو نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جس کو نہیں ہے؟ سب کو ہے، لیکن مولا عباس سے زیادہ جلالی کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، صحیح ہے؟ ان سے زیادہ کوئی طاقتور اور شجاع اور وفادار نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ امام کا اور اپنے بھائی کا حق شناس کوئی نہیں ہو سکتا، بہن سے زیادہ وفادار ان سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، صحیح ہے؟ یعنی مان سمان بھروسہ سب، لیکن مولا عباس نے چیلنج کرنے کے بعد، دیکھیے مصائب ہم لوگ صرف سنتے ہیں، نتیجہ کبھی نہیں لیتے۔ مدارات فی الناس اگر سمجھنا ہے تو یہ سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ سمجھیے۔ مولا عباس نے خط کھینچا، خط کھینچنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی آن اور بان، آن اور بان تو کہاں پر لگایا؟ داؤں پر۔ مولا عباس سے زیادہ کسی کی عزت ہے؟ ان سے زیادہ کسی کی حیثیت ہے؟ حسین سے زیادہ کسی کی منزلت ہے؟ ایک طرف پورا یزیدی لشکر پورا میدان چٹیا، اس کو چیلنج کرنا، وہاں پہ آن اور بان کا داؤں پہ لگانا، لگایا یا نہیں لگایا؟ لگایا۔ اور بیک فٹ پر گئے یا نہیں گئے؟ کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ آپ کی آن بان حیثیت ان سے زیادہ ہے؟ نہیں، انہوں نے تو دشمن کے لشکر کو، وہ بھی صرف اطاعت امام میں تاکہ تم نظریں نہ اٹھا لینا، مقدرات عصمت و طہارت کے وقار کو بچانے کے لیے تاکہ تم یہاں تک نہ جانا، خط کھینچ دیا، اور خط کھینچنے کے بعد کہا تم میں مجال ہو تو پار کر کے دکھاؤ۔ اس سے بڑا چیلنج تھا؟ نہیں ہو سکتا، پوری تاریخ میں نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس چیلنج کو آپ نے واپس لیا۔ کیوں لیا؟ جس چیلنج کو امام کی اطاعت کے لیے کیا تھا، اسی امام کی اطاعت کے لیے اپنے چیلنج کو واپس لے لیا۔ اب آپ آئیے، اپنے آن بان شان اگر داؤں پر لگا دیا ہے تو اگر کہیں پر حق پرستی کی بات آ جائے، سچائی کو قبول کرنے کی بات آ جائے، واقعیت کو قبول کرنے کی بات آ جائے، تو تم یہ سوچ کر کے اپنے دان چیلنج کو، اپنے رتبے کو، آن بان کو یہ سوچ کر کے پیچھے کر لینا کہ میں غلام مولا عباس ہوں، ان کی جگہ پر نہیں آ سکتا۔ تو جب آقا پیچھے جا سکتا ہے تو غلام کو پیچھے جانے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हसन अल इस्लाम इन्नल्लाह जअला शहर रमज़ान मिज़मारन लिख़ल्क़िही फ़यस्तबिक़ूना फ़ीहि बिताअतिही इला मरज़ातिही अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि बेहतरीन मैदान कौन सा है। सही है, अल्लाह ने मिज़मारन लिख़ल्क़िही एक फील्ड बनाई है मखलूक़ात के लिए, फ़यस्तबिक़ूना फ़ीहि बिताअतिही इला मरज़ातिही, कि हम देखेंगे तुम में से कंपटीशन करके आगे बढ़ के नेकियों में सबकत करके नेकियों में एक दूसरे को पछाड़ के कौन आगे बढ़ने वाला है। इस चीज में बिताअतिही इला मरज़ातिही, यानी परवरदिगार की मर्जी को हासिल करने के लिए, नीचा और ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, परवरदिगार की मर्जी को हासिल करने के लिए। अजम मैदान है, और आप जानते हैं एक मैदान और आने वाला है। कौन सा मैदान है? तुम एक सलवार पढ़िए तो ये मैदान आने वाला है। क्यों? इसलिए कि कल पैगंबर यानी 14 ज़िलहिज को आप निकलेंगे अपनी वतन वापसी के लिए, और जब वतन वापसी करते हैं तो क्या होता है? कहा अब रुक जाओ, मुनाफिकीन मोमिनीन मुत्तकीन जितने भी हैं हाजी नमाजी सब आओ हैं। अब तुम्हें हम खंगालते हैं जरा सा, अभी अपने घर नहीं पहुंचे हो। हम लोग क्या करते हैं, अगर पैसा खर्च करके हज कर आए तो क़यामत अपने नाम के आगे लफ्ज़े हाजी आप उर्दू के इस्तेमाल पे ना जाइए। हाजी का मतलब ये हो गया कि साहब ये उस घर से खाने खुदा से अंजाम में फरीज़ा दे करके आए हैं और इनकी आंखें मुतबर्रिक हुई हैं खाने काबा से, और इन्होंने शैतान को भी कंकरी मारी है, यानी जिन आंखों से खाने काबा की ज़ियारत की है उन्हीं आंखों से रमीए जमराते अक़बा भी अंजाम दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी पहला दूसरा तीसरा छोटा मजला बड़का तीनों को मारा। सही है ना? इनको मार कर क्या हुआ ना, हज मुकम्मल नहीं। सही है? उसके बाद कुर्बानी कर लो। अब आओगे तो यही आंखें तुम्हारी आंखें होंगी। बस देखना ये है कि खाली ये आंखों में खाने काबा की भी चमक है, या उसको जिसको कंकरी मार के आए हो उसकी याददाश्त भी है, ताकि तुम दोनों चीजें यानी मोहब्बत भी नफरत भी तवल्ला भी तबर्रा भी, मियाँ एक तरफ जाओगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। एक सलवात पढ़िए सब। अब उसके बाद जब पैगंबर लौटने लगे तो क्या हुआ? जिब्रील पहुंचे, कहा पैगंबर रुक जाइए, आपका आखिरी हज होने वाला है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने वाजिब हज एक ही अदा किया है। हुक्म में हज आने के बाद अपनी पूरी जिंदगी में एक हज अंजाम दिया है, और पलट रहे थे, हुक्म आ गया, ऐ पैगंबर रुकिए, आप उस काम को पहुंचा दिए जिसको हमने आपको पहले कहा है, और अगर इस काम को नहीं किया तो यार रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। बस जल्दी जल्दी बात है, क्योंकि आज यानी जो कंडीशन मुसलमानों की है
وہ जा करके पलट करके देखे सीरत पैगंबर पर कितना चला है और निफरीन पैगंबर कहीं उसके शामिल हाल तो नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं पैगंबर की बद्दुआ। आज हम लोग कहते हैं अरे पैगंबर बद्दुआ कहाँ दे सकता है, हमारे अइम्मा बद्दुआ कहाँ दे सकते, नहीं, जाओ पूरी पूरी दुआएं उठा करके देखो, तुम दुआ का मतलब ही नहीं समझते हो कि दुआ कौन सी होती है, बद्दुआ कौन सी होती है, हैं? क्योंकि टाइम जा रहा है हमारा, इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। लेकिन आप जरा सा गौर कीजिए, बस 3 मिनट से लेके 4 मिनट और आगे कि आप गौर कीजिए पैगंबर ने उन लोगों के दरमियान कि जो हाजी थे, किसी और के पास नहीं, ताकि तुम्हें याद रहे कि अल्लाह के घर से लौट रहे हो, मोमिन बन करके लौटना, मुनाफिक ना हो जाना। और इसीलिए 3 दिन रोका था ताकि जब घर लेट पहुंचोगे तो हर कोई पूछेगा कहाँ थे, तो वाकया बताओगे, फलसफा यही था। अब उसके बाद जब पैगंबर ने इनसे इकरार किया, क्या कहा, ये बताओ क्या तुम मुझे अपना हाकिम समझते हो, अपना मौला समझते हो, अपना सरपरस्त समझते हो? कहा हाँ समझते हैं। क्या हम तुम पर हाकिमियत रखते हैं? कहा हाँ रखते हैं। क्या हम विलायत रखते हैं? कहा हाँ रखते हैं। कहा याद रखना, जिसका मन कुंतु मन यानी जिसका मैं मौला हूँ, कुंतु हूँ, मौला हो उनका, समझ रहे हैं? फहाजा अलीयुल मौला, यानी पैगंबर ने क्लियर कर दिया कि जो ग्रुप मौजूद है इसमें सब हमको मौला नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं, और जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। उसके बाद 4 फिक्रे कहे, बस ये 4 फिक्रे सुन लीजिए ताकि पता चल जाएगा पैगंबर ने दुआ कहां पर दी है, पैगंबर ने निफरीन कहां पर किया है। समझ रहे? पैगंबर ने ये कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है, और उसके बाद कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो, मंसूर मन नसरा वखजुल मन खजला। ये 4 जुमले पैगंबर ने कहे, परवरदिगारा जो अली को दोस्त रखे तू भी उसको दोस्त रख, जो इससे दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी कर, जो इसकी मदद करे तो उसकी मदद कर, जो इसको जलील करना चाहे तो उसको जलील कर। अब मुसलमान जाकर के फैसला करे कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, तो जाकर के देखना अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा, मंसूर मन नसारा वखजुल मन खजाला, कि जो इनको जलील करना चाहे तू उसे जलील कर। ये निफरीन है पैगंबर की। अब जाकर के देखो कि अल्लाह ने शरफ किसे बख्शा है, सरबलंदी किसे दी है, जिल्लत किसके माथों पर रख दिया है। जाकर के मुसलमान फैसला करे कि कौन दुश्मन का पैरोकार है, कौन हक का ताबे है। एक सलवात पढ़िए सब। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे जनाब अली अब्बास साहब, अली अब्बास प्यूरी यानी जो जाई साहब के भाई हैं, मायरा टेलर के, इनका मकान नंबर अगर याद हो तो मुझे बता दीजिए। 169/4 169/4 जूही लाल कॉलोनी कानपुर में ठीक 8:30 बजे होगी। आप हजरात कसीर तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला